منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نات، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نات، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ربیع الاول کے اسپیشل کوئز پروگرام شوق نعت میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیا، درود پاک کی فضیلت بھی سن لی۔ پیارے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینے کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اور کس چیز کا تحفہ دیا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ درود پاک ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اہتمام کریں، اور کس بات کا اہتمام کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فکس ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یا 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ 5000 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ، اور برکتیں ملیں گی اور رحمتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شوق نعت پروگرام، شوق نعت پروگرام میں ہوتا کیا ہے؟ شوق نعت پروگرام میں ہوتا ہے نعتیہ کمپٹیشن، ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور نعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ راؤنڈز ہوتے ہیں، ان کو کراس کر کے ہمارے ساتھ 4 کنٹسٹنٹس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی دو نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کسی دو نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ سپر 3 کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں شوق نعت پیدا کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ نعتیں زیادہ سے زیادہ سنیں گے، نعتوں کا شوق ہوگا، انشاءاللہ نعتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل بھی کریں گے۔ جب سیرت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اپنے راؤنڈز کی طرف بڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سنا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم شامل کریں گے ایک پیارا سا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پیارا سا واقعہ ہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی کے بارے میں۔ رحم دلی اور نرمی کے بارے میں پیارے بچوں، ہوا کیا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کسی جھاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہیں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی۔ بہت پیاری سی آوازیں ہوتی ہیں بچوں، چڑیا کی بھی آواز بہت پیاری ہوتی ہے، تو چڑیا کے جو بچے ہیں ان کی آوازیں کتنی پیاری ہوں گی۔ تو جب ان کو آواز آئی نا، وہ قریب گئے اور انہوں نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اتنے میں ان بچوں کی چڑیا ماں وہاں آ گئی اور پریشان ہو کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر چکر لگانے لگی، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے اس کو بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے بچے کہاں ہیں؟ جب اس نے دیکھا کہ
کسی نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے، اپنی چادر میں رکھ لیا ہے، تو وہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کے سر پر چکر لگانے لگی۔ جیسے ہی ان صحابی رضی اللہ عنہ نے چادر کو تھوڑا سا کھولا تو وہ جو چڑیا ماں تھی وہ بھی فوراً نیچے آئی اور اپنے ننھے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب بچوں کو چادر میں لپیٹ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ گئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا، سارا انسیڈنٹ بیان کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر زمین پر رکھ کر کھول دو۔ انہوں نے جیسے ہی چادر کھولی تو دیکھا چڑیا اپنے بچوں سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ پروں سے اپنے بچوں کو چھپایا ہوا تھا۔ یوں سمجھیں کہ اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ میرے بچوں کو کوئی پریشان نہیں کرے، ڈسٹرب نہیں کرے اور میرے بچوں کو تکلیف نہ دے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ یہ سوال کیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کیا، یہ جو چڑیا ماں ہے اس نے اپنے بچوں کو ایسے اپنے پروں میں لیا ہوا ہے، ایسا چھپایا ہوا ہے اور ان کی ایسی حفاظت کر رہی ہے، تو وہ حیران ہوئے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چڑیا اپنے بچوں پر جتنا رحم کرنے والی ہے، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس لے جاؤ اور ان کی ماں سمیت انہیں وہیں رکھ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہی تو وہ صحابی انہیں واپس لے گئے۔ پیارے بچوں دیکھا آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں سے بھی، جانوروں سے بھی، ان سب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اور یہ ایک واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے آیا کہ کیسے آپ نے چڑیا کے بچوں کی بھی حفاظت کی اور ماں کی بھی حفاظت کی۔ ایک اور بات ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں چڑیا تو ایک پرندہ ہے نا، چڑیا ایک پرندہ ہے، لیکن اس کو دیکھیں وہ جو پرندہ ہے اس کو بھی اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت ہے، کتنا زیادہ پیار ہے اس کو اپنے بچوں سے، اتنی زیادہ محبت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی نقصان ہو جائے تو ہو جائے لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ تو ہم دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں نا، ہمارے امی ابو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ہماری محبت میں لیتے ہیں، ہماری بہتری کے لیے لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں جانے سے منع کرتے ہیں ہماری وجہ سے منع کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی کام کرنے کا کہتے ہیں تو ہماری محبت میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کریں اور اپنے امی ابو کا خیال بھی رکھیں اور ان کا کہنا بھی مانیں اور انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کریں۔ سب کہہ دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہی اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں کمپٹیشن کا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے شعر سنائیے۔ شوق ناز، شوق ناز۔ پیارے بچوں اس راؤنڈ میں ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ کو ایک کلام کا پہلا شعر سناؤں گا۔ آپ نے کلام یاد کیا ہوگا، اس کا پہلا شعر میں نے سنانا ہے، اس کے بعد سیکوینس سے 1 2 3 4 آپ نے اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ پڑھنا ہے۔ جو شعر صحیح پڑھتا جائے گا اس کو 10 پوائنٹس ملتے جائیں گے اور جو شعر صحیح نہیں پڑھ سکے گا یا بالکل بھی نہیں سنا سکے گا تو اس کو پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ تو پھر شروع کریں اپنا راؤنڈ۔ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے کون موجود ہیں؟ محمد حسن اتاری، محمد حسن اتاری موجود ہیں، اور پھر عبد الواسع اتاری، عبد الواسع اتاری ہیں جی، حذیفہ اتاری، حذیفہ اتاری ہیں، اس کے بعد محمد ذاکر اتاری، محمد ذاکر اتاری ہیں۔ بچوں آپ سب بھی ایک ایک بچے کو، ایک ایک کنٹسٹنٹ کو سلیکٹ کر لیں کہ میں ذاکر کے ساتھ ہوں اور کوئی ہو جائے میں حذیفہ کے ساتھ ہوں اور کوئی ہو جائے میں عبد الواسع یا پھر حسن کے ساتھ ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ کون مقابلہ جیتتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے۔ یہ اچھے جوابات دیں تو آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں بھی شامل کرتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کا پہلا شعر۔ سنیے پہلا شعر۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔
حوریں لگی ترانے نعتوں کی گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ حوریں لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، حور و حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ اے فرشیوں مبارک، اے عرشیوں مبارک، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ اے بے کسو مبارک، اے بے بسو مبارک، اب غم زدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں۔ جھومو اے بد نصیبو، ہو جاؤ خوش غریبو، دیکھو غریب پرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیسا پیارا ہے منظر رنگین اور روح پر، ہر ایک سے ہنسی تر تشریف لا رہے ہیں۔ واضح پڑھیں، ایک ایک حرف کلیئر ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں گے اور دیکھیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیسا پیارا ہے منظر رنگین اور روح پر، ہر ایک سے ہنسی تر تشریف لا رہے ہیں۔ کیسا ہے پیارا منظر، اس کے بعد غلطی ہو رہی ہے۔ کیسا ہے پیارا منظر، آگے رنگین اور روح پر، رنگی وہ روح پر، رنگی رنگینوں، رنگینو، یہ جو آپ رنگینو پڑھ رہے ہیں اس کو اور واضح کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں دوبارہ پڑھیں گے۔ کیسا پیارا ہے منظر رنگین اور روح پر، ہر ایک سے ہنسی تر تشریف لا رہے ہیں۔ چلے میں کریکٹ کر دیتا ہوں۔ کیسا ہے پیارا منظر رنگین و روح پرور، ہر ایک سے ہنسی تر تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی پیارے بچوں آپ اشعار یاد کریں تو کوشش کریں کہ ایک ایک حرف واضح ہو، ایک ایک لفظ بالکل واضح ہو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، غلطی کا کوئی بھی امکان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹس کا کیا ہوتا ہے۔ جی، رحمت برس رہی ہے، ہر سمت روشنی ہے، دیکھو میں منور تشریف لا رہے ہیں۔ کیا غلطی ہو رہی ہے آپ سے، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ خود ہی صحیح کریں گے یا میں بتا دوں؟ رحمت برس رہی ہے، ہر سمت روشنی ہے، دیکھو مہ منور تشریف لا رہے ہیں۔ تیری حلیم ادائی تقدیر مسکرائی، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ امت کے ناز اٹھانے، امت کو بخشوانے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ آج از پیے ولادت جی ہاں ملے گی جنت، مختار خلد کوثر تشریف لا رہے ہیں۔ جی دوبارہ پڑھیں گے اور اچھا پڑھیں گے۔ آج از پے ولادت جی ہاں ملے گی جنت، مختار خلد کوثر تشریف لا رہے ہیں۔ مختار خلد و کوثر تشریف لا رہے ہیں۔ حذیفہ نے درست پڑھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، وقت ولادت آیا ہے شور مرحبا کا، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ وقت ولادت آیا ہے شور مرحبا کا، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ آخری شعر بچا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ عطار اب خوشی سے پھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنے خوشی والا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی تشریف لائیں، امیر اہل سنت اپنے اس کلام میں کتنا پیارا یہ کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عطار کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے، امیر اہل سنت کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ اس لمحے میں ہوتی ہے جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پر کہ امیر اہل سنت کس خوبصورت انداز سے جشن ولادت مناتے ہیں۔ ہم نے بھی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تو غفلت میں نہیں گزاریں گے، سو کر نہیں گزاریں گے، بلکہ انشاءاللہ جشن ولادت کے اجتماع میں شرکت کر کے جھنڈے لہرا لہرا کے گزاریں گے انشاءاللہ۔ پھر سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں کس نے کتنے اسکور حاصل کیے ہیں۔ شوق ناز، شوق ناز۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس راؤنڈ میں سب نے 30 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حذیفہ سے غلطی ہو گئی تھی لیکن حذیفہ کو پورے نمبر دے دیے گئے ہیں۔ حذیفہ خوش ہیں آپ؟ جی، مسکرا بھی رہے ہیں، کیا بات ہے، اسی طرح مسکراتے رہیں گے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں مسکراہٹ ہوتی رہے، نعتیں سنتے رہیں، نعتیں گنگناتے رہیں تو کیا ہی بات ہے۔ پیارے بچوں، اگلے راؤنڈ کی طرف جانے سے پہلے میں بڑھتا ہوں آڈینس کی جانب، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تیار ہیں آپ سب؟ پوچھ لو سوال، غلطی تو نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکے کے دن کتنے لوگوں کو معاف کر دیا تھا؟ کتنے لوگوں کو معاف کر دیا تھا؟ آپشن دیتا ہوں آپ کو، 1000 افراد کو، 2000 کو، تیسرا آپشن سب کو۔ اب کون کرے گا آنسر؟
ہمت نہیں کر رہے؟ یہ ماشاءاللہ ہمت کی آپ نے. سب کو کیا ہے آنسر آپ کا؟ سب کو معاف کر دیا جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں سے کتنا پیار کرنے والے ہیں اور کتنے رحم دل ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دی کہ جنہوں نے آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائی، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ اور اتنے بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو معاف کر دیا. ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین معاف کرنے والا بنائے. شامل کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ اور اس کا نام ہے پزل راؤنڈ. شوق ناز شوق ناز. پیارے بچوں، پزل راؤنڈ ہے، اس میں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ 50 پوائنٹس کا سوال ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے 50 نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ 50 پوائنٹس ہیں اور ہر نمبرز کے پیچھے، ہر پوائنٹ کے پیچھے آپ کو مصرے کا ایک لفظ ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پوری رو ہے اس میں پورا ایک مصرع لکھا ہوا ہے. اگر آپ 50 پوائنٹس کے پیچھے جو لفظ ہے اس سے شعر کو پہچان لیتے ہیں، مصرے کو پہچان لیتے ہیں، پورا شعر پڑھ لیتے ہیں تو 50 پوائنٹس مل جائیں گے. ادروائز آپ کے پاس آپشن ہوگا، آپ 40 پوائنٹس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو بھی کھلوا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پوائنٹس ضائع نہ ہو نا. اگر شعر یاد نہیں آ رہا آپ کو، آپ یہاں سے ہنٹ لے لیں، آپ ایک اور ہنٹ لے لیں، لیکن جتنی آپ ہنٹس لیتے رہیں گے اتنے پوائنٹس مائنس ہوتے رہیں گے. آخر میں آپ کے پاس 10 پوائنٹس بچیں گے. لیکن اگر آپ بالکل بھی آنسر نہیں کر سکیں گے تو پھر 50 پوائنٹس آپ کے ضائع ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو پزل راؤنڈ ہے یہ ہوگا بزر کے ساتھ. جو بزر پہلے دبائے گا ورڈ کو پہچان لے گا، شعر اس کو یاد آ جائے گا، بزر پریس کر دے گا. اب اسی نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، اسی نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ سارے نمبر گئے. پھر تیار ہیں آپ لوگ؟ جی شروع کریں؟ جی. ٹھیک ہے جی. میرے پاس پہلا لفظ ہے یا رسول اللہ. بس ٹھیک ہے بچوں، ٹھیک ہے، میں نے سن لی. محمد حسن ہے جی، محمد حسن. یا رسول اللہ، اس ہنٹ سے آپ نے کون سا شعر یاد کیا؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. کیا سنایا آپ نے؟ یا رسول اللہ. آگے کیا پڑھا تھا بچوں انہوں نے؟ کیا پڑھا تھا؟ دیکھیں، ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ کی اٹینشن پتہ چلے گی مجھے. انہوں نے پڑھا تھا یا رسول اللہ تیرے، آ رہا ہے تیرے، اور آگے کیا پڑھا؟ تیرے چاہنے والوں. چاہنے والوں لکھا ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ چاہنے والوں آنا چاہیے. دیکھیں والوں ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ خیر. کیا؟ خیر کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. محمد حسن کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور محمد حسن نے کتنے پوائنٹس لے لیے ہیں؟ 50 پوائنٹس. چلے اب میں جاتا ہوں لائن نمبر 4 میں. دیکھتے ہیں لائن نمبر 4 50 پوائنٹس کے پیچھے کون سا ہنٹ موجود ہے. شیطان. جی عبد الواسع، ایسے ہی ہے؟ عبد الواسع نے پہلے بزر پریس کی. عبد الواسع، آپ نے شعر سنانا ہے. شیطان کی آئی شامت کیوں دور ہونا ظلمت، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. دوبارہ سنائیے اور واضح کر کے سنائیے. شیطان کی آئی شامت کیوں دور ہونا ظلمت، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. کیوں کیا نہ ہو؟ کیوں دور ہونا ظلمت. اچھا ٹھیک ہے. کیا پڑھا آپ نے؟ شیطان کے بعد کیا پڑھا تھا؟ آئی شامت. شیطان کی آئی. بچوں آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کیا لکھا ہوا ہے. آئی. شیطان کی آئی کیا آ گئی؟ شیطان کی شامت. کیا آ گئی؟ شامت. اور شیطان کی شامت آنی چاہیے. جی. ہاں، شیطان ہی کی شامت آنی چاہیے. شیطان کی شامت آئی. شیطان کی آئی شامت. اور آگے ہے کیوں دور. ہاں، دور نہیں ہے، یہ ہے دور. کیا لفظ ہے؟ دور. کیا دور ہو؟ نہ ظلمت. ہونا ظلمت. کیوں دور ہونا ظلمت. جب شیطان کی شامت آئے گی تو جو ظلمت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. لیکن آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ گڑبڑ کر دی ہے. ایک بار دوبارہ سنا دیجئے. شیطان کی آئی شامت کیوں دور ہونا ظلمت، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. ہاں، غلطی ہو رہی ہے دوسرے مصرے میں. پہلا تو ٹھیک پڑھ دیا آپ نے لیکن مکمل کرنا ہے. میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. ہاں،
ہاں ہاں عرب کے خاور تشریف لا رہے ہیں. اے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. شیطان کی آئی شامت، کیوں دور ہونا ظلمت. ہاں ہاں عرب کے خاور تشریف لا رہے ہیں. عبد الواسع نے بھی 50 پوائنٹس دے لیے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ذہانت. ہلکا سا بالکل ہنٹ دیا میں نے. ہاں تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں، جی بھی کہتے ہیں، لیکن بس میں نے ہاں کہا، فوراً شیر تک پہنچ گئے ماشاء اللہ. اور اسی وجہ سے ان کو 50 پوائنٹس بھی مل گئے ہیں. اب پیارے بچوں کون سی لائن لینی چاہیے آپ بتائیں، جلدی بتائیں. 2 3 5 فائنل. چلے بھائی دیکھتے ہیں 5 میں 50 پوائنٹس کے پیچھے کون سا ہنٹ ہے. جب میں کہوں گا جی پھر بزر پریس کرنی ہے یہ جی. محمد ذاکر ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اس کی عطا میں مدینے میں ہوں. ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اس کی عطا میں مدینے میں ہوں. ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. ہے اس کی عطا میں مدینے میں یہ ہوں. کیا آپ نے پہلے اس کی پڑھا پھر اسی کی پڑھ دیا. اب میں نے کنفیوز کیا، کنفیوز بھی ہو گئے. نہیں کنفیوز نہیں ہو، جو آپ کو یاد ہے جو ٹھیک ہے وہی پڑھیں. ہے اس کی عطا میں مدینے میں ہوں. اللہ دیکھ لیں بھائی محمد ذاکر، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا تو میں اتنی ساری بار سنتا. اب کون سا ٹھیک ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ایسا ہی لکھا ہوا ہے. شعر تو ہے یہ فضل خدا، ہے یہ فضل خدا. پیارے بچوں آواز سے مجھے بتانا ہے کیا ہے آگے. ہے یہ فضل خدا. کہاں پر ہوں میں؟ کہاں پر؟ میں نہیں، میں کہاں پر ہوں؟ مدینے. کہاں پر؟ مدینے. ہم سب کی خواہش ہے مدینے جانا. جی آواز سے کہہ دے کیا ہے یہ. مدینے. کہاں پر؟ مدینے. ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آگے کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ کس کو یاد ہے؟ ہے اسی کی عطا میں مدینے. ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. محمد ذاکر کو بھی 50 پوائنٹس دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں لائن نمبر 2 3 کس کو لیں؟ 2. اچھا دیکھتے ہیں 2 نمبر کے پیچھے کون سا ہنٹ ہے. برسی جی کس سے لیں؟ حذیفہ بتائیں گے. کہاں ہے حذیفہ؟ یہ رہے حذیفہ جی. برسی گٹائے رحمتوں کی جوم جوم کر، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا. دوبارہ سنائیں گے. برسی گٹائے رحمتوں کی جوم جوم کر، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا. زبر زیر پیش ایکسٹرا لگا رہے ہیں. دوسرا مصرع اور اچھا پڑھیں. برسے دوسرا مصرع برسی گٹائے، اور برسی گٹائے رحمتوں کی اور جھوم جھوم کر، ٹھیک ہے. رحمت سراپا اور جب میرا سردار آ گیا. جب میرا سردار آ گیا. پیارے بچوں یہ کیا ہوتا ہے جب آپ اردو کہتے ہیں تو اردو تو صحیح کہنی چاہیے. بچے اردو میں جو ہا آتا ہے جیسے جیم کے ساتھ ہا اور کاف کے ساتھ ہا، جیسے کاف کے ساتھ ہا کھانا ہے نا، جیم کے ساتھ ہا اور اس کے بعد گاف کے ساتھ ہا. آپ نے پڑھ دیا برسی گٹائیں. گٹائیں یا گھٹائیں؟ گھٹائے. گھٹائیں ہونا چاہیے بچوں، گٹائیں ہونا چاہیے. گھٹائے. گا واضح ہونا چاہیے. اچھا جھوم ہوتا ہے، جھوم ہوتا ہے. جھوم. ہاں جھوم میں جیم کے ساتھ ہا. تو ہا کو تو واضح پڑھیں گے نا. ہا اگر ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہا کہے گا مجھے تو پڑھتے ہی نہیں ہے. پڑھنا ہے ٹھیک ہے. چلیں اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا جو آپ نے پڑھا وہ یہاں پر موجود ہے یا نہیں. یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو شعر پڑھا وہ پورا ایسا ہی ہے یا نہیں. پہلے انہوں نے پڑھا برسی، اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ گھٹائے. گھٹائیں. آگے کیا ہے؟ رحمتوں کی. رحمتوں. ہاں رحمتوں یہ لکھا ہوا. برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم کر. جھوم. آگے کیا آئے گا؟ جھوم کر. آگے بھی جھوم ہی آئے گا. ہاں جی جھوم جھوم کر. اتنا تو ٹھیک ہے، اتنا تو کریکٹ بھی کروا دیا تھا. برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا. آپ پڑھ رہے تھے رحمت سراپا. رحمت نہیں ہوتا بلکہ رحمت. اگر رحمت ہوتا تو زیر بھی یہاں لگا ہوتا، لیکن رحمت ہے. جی بچوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نمبرز ان کو دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے؟ دینے چاہیے یا مائنس کرنے چاہیے؟ دینے چاہیے. کیوں نمبرز کیوں دینے چاہیے؟
ربیع الاول کا مہینہ ہے اس لیے. اچھا ربیع الاول کا مہینہ ہے, واہ بھائی واہ, رحمت دیکھیں, ربیع الاول کا مہینہ. ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تعاون کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرنا سکھاتے ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. لیکن جہاں غلطی ہو وہاں پر یہ چیٹنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کو نمبرز دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے, کیا کریں. چلیں بچے چاہ رہے تھے ان کو نمبرز دینے چاہیے تو پھر ان کو 50 پوائنٹس دے دیتے ہیں. اچھا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آخری ہنٹ ہے لائن نمبر 3 میں. جی کون ہے؟ محمد حسن. جی محمد حسن. میرا دل میری جان مدینے والے, میرا دل میری جان مدینے والے, تجھ پہ 100 جان قربان مدینے والے. تجھ پہ 100 جان قربان مدینے والے. تجھ پہ 100 جان قربان مدینے والے. کیا ایسے ہی ہے؟ لاسٹ چانس دیکھ لیں. ایسا تجھ پہ لگتا ہے کہ 100 ایسا نہیں جانوں ہے. قربان مدینے والے. میرا دل اور میری جان آگے 100 جان قربان. میرا دل اور میری جان. شعر آگے تو پڑھے ہیں. میرا دل میری جان مدینے والے. اور غلطی کر دی ہے, اور زیادہ غلطی کر دی, صحیح کرنے کے بجائے غلطی کر دی ہے. میرا دل اور جو پڑھا وہ پڑھیے تاکہ میں پوائنٹس دکھاؤں آپ کو. ایک اور ہنٹ دے دوں؟ نہیں چاہیے, ہنٹ بھی نہیں چاہیے, پڑھ بھی نہیں رہے, کیا کریں ہم؟ کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں بچوں. غلطی ہو رہی تھی, ہم نے ان کی ہیلپ کی تاکہ غلطی ٹھیک کر لیں, لیکن اب تو پڑھ نہیں رہے. شروع کریں. 5 4 3 2 1. اللہ اکبر. میرے پیارے بیٹا آپ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا. میرا دل اور میری جان اور میری جان. دیکھیں بچوں کو بھی کتنا اچھا یاد ہے. میرا دل اور میری جان کون ہے؟ مدینے والی. مدینے والے ہیں. اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے. تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. قربان مدینے والے. پیارے بیٹا آپ نے پہلے یہ بالکل ٹھیک پڑھ دیا تھا, آگے بس یہ غلطی ہو رہی تھی کہ آپ تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے صرف سے نہیں پڑھ رہے تھے. یہی تو ٹھیک کرنا تھا, اتنے کنفیوز ہو گئے. ان کو 50 پوائنٹس دے دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پیارے بچوں ہمارے آج کے کمپٹیشن کا سیکنڈ راؤنڈ مکمل ہوتا ہے. ہم اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے ایک پیارا سا کلام. جی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف شاد مانے
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سردار کی آمد، میٹھے کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ پیارے بچوں، ہم نے کلام بھی سنا اور کلام سننے کے ساتھ نعرے بھی لگائے۔ سبحان اللہ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ کا اسکور بورڈ دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے گا اور بتائیے گا کہ کون کہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کمال دیکھیے، سیکنڈ راؤنڈ میں بھی چاروں کنٹسٹنٹ نے 50 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی بھی مقابلہ پورا آدھا باقی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھنے والا ہے، کون سپر 3 کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ لیکن اب جو راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اس کا نام ہے تصویر سے شعر تک۔ اچھا بچوں، اس راؤنڈ میں آپ کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے اور سیکوینس سے آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4 1 بائی 1 آپ کو پکچر دکھائی جائے گی اور 1 بائی 1 ہی آپ نے اس پکچر کو دیکھ کر ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس کا اس تصویر میں ذکر ہو۔ سپوز کرے آپ نے سورج کو دیکھا ہے، یعنی سورج کی پکچر آپ کو دکھائی گئی، تو آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے جس شعر کے اندر سورج کا لفظ ہو، سورج کا ذکر ہو۔ تو پھر تیار ہیں آپ سب؟ جی چلیں دکھائیے گا۔ سب سے پہلے محمد حسن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جی محمد حسن، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ باغ۔ باغ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ باغ بہت پیارا لگتا ہے، مزے مزے کے پھول ہوتے ہیں، بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، اور آپ پیارا سا شعر بھی سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ محمد حسن نے 10 پوائنٹس لے لیے ہیں۔ چلیں اس طرز میں بھی سنا دیجیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ جی عبد الواسع کے لیے کون سی پکچر ہوگی؟ عبد الواسع، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قبر۔ اللہ اکبر، قبر۔ اللہ پاک ہمیں اندھیری قبر سے بچائے۔ عبد الواسع شعر سنائیے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عبد الواسع کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ حذیفہ طاری کے لیے پکچر دکھائیے گا۔ جی کیا نظر آ رہا ہے حذیفہ؟ کعبہ۔ کعبہ، شعر سنائیے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حذیفہ نے بھی 10 پوائنٹس لے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد ذاکر کون سی پکچر دیکھنے والے ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ مدینہ۔ سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، پھر آپ کا گدا شہ ابرار آ گیا۔ پھر آپ کا گدا شہ ابرار آ گیا، یہ جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ اب محمد حسن کو پکچر دکھائی جائے گی۔ جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ستارہ۔ ستارہ ہے، یہ ستارہ ٹمٹماتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ جی تیرے ہی ماتے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ حسن کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی پکچر۔ عبد الواسع، کیا نظر آ رہا ہے؟ روشنی۔ اور روشنی کو اور کیا کہتے ہیں؟ اجالا بھی کہتے ہیں۔ چلیں شعر سنا دے، یا تو روشنی آئے اس میں یا پھر اجالا آئے۔ ابھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ نارمل بھی سنا دیں۔
کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ عبد الواسع کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حذیفہ کے لیے کون سی تصویر ہے؟ شوق ناز شوق ناز حذیفہ کیا نظر آ رہا ہے؟ شجر، شجر۔ شجر اور کیا کہتے ہیں شجر کو؟ آسان بتائیں۔ درخت۔ چلیں ایسا شعر سنا دیجئے جس میں یا تو شجر آئے یا پھر درخت آئے۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، دور ہو دور ہو دل سے میری غفلت، دل سے میری غفلت، شعاری یا رسول اللہ، شعار یا رسول اللہ۔ کیا آپ شعر ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول۔ کیا یا رسول؟ لاسٹ چانس ہے، شعر ٹھیک کر لیجئے، درست کیجئے، ادروائز کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، یہاں پر بھی غلطی ہو رہی ہے، لیکن چلیں اگلا مصرع تو پڑھیں۔ کاؤنٹنگ شروع کریں بچوں؟ جی۔ چلیں 5 5 4 3 2 1۔ اللہ اکبر، حذیفہ اپنا شعر کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ چلے میں سنا دیتا ہوں۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، وصف نہیں بلکہ وصف بیاں کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ میرا جواب درست ہے؟ جی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مجھے پوائنٹس تو نہیں ملیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سبحان اللہ کہا، اچھی نیت سے کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے۔ پکچر دکھائیں گے محمد ذاکر کے لیے۔ شوق ناز شوق ناز جی محمد ذاکر، کیا ہے یہ؟ قطرہ۔ یہ قطرہ ہے یا پھر ہیرا ہے؟ قطرہ۔ قطرہ ہے۔ پانی کا قطرہ ہے، دودھ کا قطرہ ہے؟ پانی کا قطرہ ہے۔ چلیں شعر سنا دیجئے۔ ایک قطرہ ہو عطا جامع ماہ عرفان سے، دور ہو دل سے میرے غفلت شعاری یا رسول۔ ایک قطرہ ہو عطا جامع مے عرفان سے، دور ہو دل سے میرے غفلت شعاری یا رسول۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اچھے اشعار سنانے کی کوشش کی، غلطی ہو جاتی ہے، اور یہی تو موقع ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا۔ غلطی ہو جائے تو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی پیچھے بھی رہ جائے تو اس نے ڈسہارٹ نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سیکھ کر جانا ہے کہ میں سیکھنے کے لیے آیا تھا، غلطیوں کو درست کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے سیکھ لیا، غلطیاں بھی درست ہو گئیں، نیکسٹ ٹائم آؤں گا انشاءاللہ، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ الکریم۔ بڑھتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں کس نے کتنے اسکور حاصل کیے ہیں۔ شوق ناز شوق ناز محمد حسن کے ہیں 20 پوائنٹس، عبد الواسع کے ہیں 20 پوائنٹس، اور حذیفہ کے ہیں 10 پوائنٹس، جبکہ محمد ذاکر نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ اچھا مقابلہ رہا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی جانب، اور اس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ شوق ناز شوق ناز بچوں اس راؤنڈ میں آپ کو ایک آڈیو میں مصرع سنایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے پورا مصرع نہ سنایا جائے، مصرع کا آپ کو صرف ہنٹ دیا جائے، چند آپ کو الفاظ سنا دیے جائیں، آدھا مصرع سنا دیا جائے۔ آپ نے غور سے اس مصرع کو سننا ہے اور شعر پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ آڈیو میں جو آپ نے سنا ہے وہ کون سا شعر ہے، پورا شعر کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ پہچان لیں گے، آپ نے فوراً میرے جی کہنے کا انتظار کرنا ہے۔ کوشش کر کے جب میں جی کہوں آپ نے بزر پریس کرنی ہے۔ جب آپ بزر پریس کریں گے تو پھر آپ سے آنسر لے لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ اور اگر غلط آنسر کرتے ہیں یا آنسر ہی نہیں کرتے، آپ کے پوائنٹس مائنس نہیں ہوں گے، لیکن پوائنٹس بھی نہیں دیں گے۔ تو بچوں تیار ہیں آپ سب؟ جی۔ ٹھیک ہے، سنائیے گا پہلی آڈیو کیا ہے؟ جی محمد ذاکر۔ سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے سردار آ گئے۔ سردار آ گئے، کہہ رہے ہیں سردار آ گئے۔ ہمیں سنائیے گا کیا انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے؟
ماشاء اللہ محمد ذاکر نے درست شعر پڑھ دیا ہے. سبحان اللہ. جی اگلی آڈیو. پیارے بچوں آپ نے میرے جی کہنے سے پہلے بزر پریس کر دی. ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے. دوبارہ آپ کو آڈیو سنائی جائے گی, آپ آڈیو توجہ سے سنیں. جب میں جی کہوں آپ ویٹ کرتے رہیں, جیسے ہی میں جی کہوں پھر آپ نے بزر پریس کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ نے آڈیو سمجھے سن لی, اب میں جی کہوں گا. جی کون تھا, کون ہے؟ محمد حسن, عبد الواسع, حذیفہ یا پھر ذاکر؟ جی ذاکر. ذاکر بھول گئے, آڈیو سنی اور ڈیلیٹ ہو گئی. کیا سنا تھا ذاکر؟ کچھ یاد نہیں آ رہا؟ یاد آ رہا ہے؟ اچھا کیا یاد آ رہا ہے وہی سنانا ہے. بچے ریڈی ہیں؟ جی. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں. سنائیے گا کیا انہوں نے شعر صحیح پڑھا ہے؟ سبحان اللہ, محمد ذاکر کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ آڈیو. میں نے تو جی ہی نہیں کہا, اب کہنا ہے. ابھی بھی نہیں کہا, میں اب کہوں گا. آئی ول ڈو دیٹ. جی حسن سے لیں گے آنسر. جی حسن. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تاج اڑا پریرا صبح شب ولادت. کیا شعر صحیح پڑھ رہے ہیں یہ؟ آڈیو سنائیے گا. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت. کیا بات ہے, محمد حسن نے صحیح شعر پڑھ دیا ہے. سبحان اللہ. لاسٹ آڈیو. یہ کہتی تھی گھر. جی مجھے ایسا لگا عبد الواسع ہیں, عبد الواسع سے لیں گے. یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ, میرے گھر خیر الورا آ گئے ہیں, میرے گھر پہ خیر الورا آ گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. تھوڑا سا لمبا شعر ہے یہ, لیکن ایسا ہے کہ آڈیو سننے سے پہلے آپ کے پاس ایک اور چانس ہے. کوئی مسٹیک اگر آپ کو لگ رہی ہے تو صحیح کر لیں, اگر لگ رہی ہے تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں. دوبارہ سنا دیں. اچھا یہ کیا جو آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا؟ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ, میرے گھر پہ خیر الورا آ گئے. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے. کیا یہ شعر صحیح پڑھ رہے ہیں یا مسٹیک ہو رہی ہے؟ اور آئیے آڈیو سنتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. عبد الواسع ہی سے پوچھتے ہیں کیا غلطی ہو رہی تھی؟ کیا غلطی ہو رہی تھی؟ کہاں پر آ گئے ہیں؟ نہیں یہ غلطی نہیں ہے, غلطی یہ ہو رہی تھی یہ کہتی تھی گھر گھر میں کو آپ اسکپ کر رہے تھے, اور اس کے بعد ایک اور مسٹیک ہو گئی تھی, بڑے اوج پر ہے. ایک بار میں بھی سنا دیتا ہوں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. تو کچھ مسٹیکس ہو گئی تھی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آنسر رائٹ یا پھر رانگ؟ رائٹ یا رانگ؟ بچوں کیا کہتے ہیں آپ؟ کہاں پہ دیتے ہیں ووٹ؟ رائٹ کے لیے یا پھر رانگ کے لیے؟ آواز سے بتا دیں مجھے. رانگ کے لیے. بالکل بچے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس بار ہم آپ کی بات نہیں رکھیں گے. مجھے اپنی بھی تو کوئی بات رکھنی چاہیے, نہیں رکھنی چاہیے؟ چلیں میں کہتا ہوں اور ان کو نمبرز دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں بچے تو خوش نہیں ہو رہے خوش. سبحان اللہ.
اللہ خیرہ نہیں ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. چلیے پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ راؤنڈ کا اسکور بورڈ. یہ لاسٹ راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ محمد حسن کے ہیں 10 پوائنٹس, عبد الواسع کے بھی ہیں 10 پوائنٹس اور حذیفہ کے ہیں 0. لیکن محمد ذاکر نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلیے اپنے فائنل اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ اس وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے. کہیں کوئی ٹائی تو نہیں ہوا یا ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ جی اسکور بورڈ دکھائیے گا. ٹاپ پر ہیں محمد ذاکر 120 پوائنٹس, سبحان اللہ. اور آج جو ہمیں چھوڑ کر جائیں گے وہ ہیں حذیفہ عطاری 90 پوائنٹس. لیکن 90 پوائنٹس لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد حسن اور عبد الواسع میں سے کون ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے. پھر آپ کے پوائنٹس بتا دوں, عبد الواسع کے بھی ہیں 110 پوائنٹس اور محمد حسن عطاری کے بھی ہیں 110 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو بھائی ٹائی ہو گیا ہے. اب کیا کریں؟ اب ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا. ایک اور سپر 3 کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا, ایک نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہوگا. تو اس کے لیے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک آڈیو. جو پہلے بزر پریس کر دے گا اور صحیح شعر سنا دے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. جی عبد الواسع. میں کیوں آج جھوموں. ہاں تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے لیکن یہی کمپٹیشن ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چانس ملا تھا لیکن اگر آپ صحیح نہیں سنائیں گے تو پھر ہمیں محمد حسن کو چانس دینا ہوگا. کاؤنٹنگ ہم شروع کریں گے, وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے. 5 4 3 2 1. اللہ اکبر. اب یہ چانس جا رہا ہے محمد حسن کے پاس. دیکھتے ہیں محمد حسن گھبراتے ہیں یا پھر شعر صحیح سناتے ہیں. جی حسن. نہ کیوں آج جھوموں کے سرکار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے. ہمیں سنائیے گا کیا انہوں نے صحیح شعر پڑھ دیا ہے یا کہیں نہ کہیں گلچ ہو گیا ہے؟ جی ہاں عبد الواسع کے لیے یہ شعر تھا. انہوں نے پہلے بزر پریس کی تھی لیکن یہ نہیں سنا سکے. محمد حسن نے کوشش کی, اچھی کوشش کی, تقریباً شعر صحیح سنا دیا. غلطی ہو گئی تھی, جھوموں نہیں بلکہ شعر میں ہے جھومے. اور باقی ماشاءاللہ اچھا شعر سنانے کی کوشش کی اور اسی کے ساتھ ہی محمد حسن سپر 3 کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں یہ تھا آج کا زبردست کمپٹیشن. ماشاءاللہ محمد حسن نے کوالیفائی کیا ہے اور یہاں سے محمد ذاکر نے کوالیفائی کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون آگے بڑھتا ہے, کون ہم سے جدا ہوتا ہے. آپ نے پروگرام دیکھتے رہنا ہے, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جو اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے, ان کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نات, منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نات. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے, شوق نات شوق نات شوق نات.